دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سوچنا اور طے کرنا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں اور وہ موضوع بحث نہ بنے، اور محسن نقوی صاحب کو ایسی بات کریں اور وہ قومی بحث اور منظرنامے پر آ جائے، تو یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے مطلب. لیکن بہرحال اب یہ تو ہے قومی منظرنامے پر ہے اور قومی بحث اس پہ چھڑ گئی ہے، اور میرے خیال میں اس مرتبہ اس میں مجھے بڑی سنجیدگی نظر آ رہی. اور میرا یہ یقین ہے کہ 45 سالوں سے ایم کیو ایم پاکستان جس منشور پر اور جس عوامی پروگرام پر کام کر رہی تھی، ہماری جو ہے وہ جد و جہد رنگ لا رہی ہے. اور جو بات ہم 45 سال پہلے کہہ رہے تھے، اب ہم تقریباً جو سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہیں وہی اس پہ بات کر رہے ہیں. اور جتنے ٹاک شوز بھی، اور اس میں کوئی مخالفت بھی اگر کر رہا ہے تو نپی تولی مخالفت کر رہا ہے، کوئی آل آؤٹ مخالفت نہیں کر رہا. نہیں، آپ سمجھتے ہیں جو کل بلاول صاحب نے کہا ہے وہ بھی؟ میں اس پہ آتا ہوں. اچھا دیکھیں یہ تو وہ ہوا نا کہ اگر آپ کوئی بات کہیں یا کسی بات کی مخالفت کریں تو آپ وہ کہیں کہ وہ عوام کی رائے ہے، اور اگر کوئی اور منتخب نمائندے کسی اور جگہ سے پورے ملک میں یہ والی بات ہو رہی ہو، اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب بھی پاکستان میں پنجاب پیپلز پارٹی بھی نئے انتظامی یونٹس کے حق میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کی رائے نہیں جو آپ کہے. پھر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کب تک مطلب یہ اس طرح کام چلے گا؟ اگر عوام کی بات کریں اور واقعی میں عوام سے رائے لینی ہے تو انتخابات میں تو ابھی 2-2.5 سال ہیں، تو پھر آئیں ریفرنڈم کی طرف چلتے ہیں. آرٹیکل 239 تو رکاوٹ ہے کہ بھئی مختلف جن صوبوں میں بھی نئے صوبے بنانے ہیں یا انتظامی یونٹ، تو ان کی مرضی اور 2/3 چاہیے. اب وہاں موروثی سیاست ہے، خاندانی سیاست ہے، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں اور سردار ہیں. 80 سالوں سے انہوں نے پاکستان میں ایک اسٹیٹس کو اور جمود قائم کر رکھا ہے، اور چند ہزار خاندانوں کی اجارہ داری والی یہ 4 صوبوں سے اس ملک کو چلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی شراکت داری والا کئی صوبوں کا پاکستان بننا چاہیے، تبھی یہ چلے گا. اور یہ جو ہم جس منجدار میں عوام کی دہلیز تک، نچلی سطح تک اختیار، وسائل اور اقتدار کو لے جانا ہے، ان کو فیصلے کا حق دینا ہے، ان کی دہلیز پہ انہیں اختیار دے کر سر اٹھا کر جینے کا، عزت کے ساتھ جینے اور مرنے کا حق دینا ہے. اور اپنی بنیادی مسائل، روزمرہ کے مسائل اور ایک انتظامی یونٹ کے مسائل، اس پہ تو وہ خود کر سکتے. دیکھیں نا، فرض کر لیں دیکھیں میں ابھی تو اصول ایک بنا ہے، اس اصول پر سب کو متفق ہونا ہے. کتنے صوبے بنیں گے، کہاں بنیں گے، کیسے، یہ بعد میں طے ہوگی نا. پہلی بات تو اس پرنسپل پہ اگر آپ ایگری ہیں اور عوام سے رائے لینی ہے تو میرے ساتھ ٹاکرا کر لیں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مناظرہ، بلال بھٹو زرداری صاحب کہیں پر بھی آپ کے پروگرام میں کسی چینل پر میں ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، منطق پر، لاجک پر، آئین پر. دنیا کی بڑی آبادی والے ممالک میں کس طرح اب کس طرح ان کی آزادی کے بعد انتظامی یونٹ اور صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کس طرح وہاں پر شراکتی، شمولیتی جمہوریت، مقامی خود مختاری، بلدیاتی اداروں کو مؤثر، با اختیار و با وسیلہ بنایا گیا. یہ پوری دنیا جس ڈھب پہ چل رہی ہے اور آج کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں اس کا اندازہ کرنا ہو. لیکن فاروق ستار صاحب، یہ تو سندھ اسمبلی نے 2 مرتبہ قرارداد اس کے خلاف بھی منظور کیے، تو آپ سمجھتے ہیں یا کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ سندھ کے لوگ آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ تو مخالفت کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو کہ سندھ کے شہروں سے ووٹ لیتی ہیں، انہوں نے بھی سندھ میں مزید انتظامی یونٹ یا صوبوں کے قیام کی مخالفت کی ہے. جبکہ 18 سالوں سے وہ بھی کہیں نہ کہیں بلدیاتی انتخابات کے بعد اگر نمبر 1 پیپلز پارٹی اور ان کا میئر راج کراچی میں، تو نمبر 2 پہ جماعت اسلامی، نمبر 3 پہ پی ٹی آئی ہے. اور یہ گزشتہ 3.5 سالوں میں اب تک ان تینوں پارٹیوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا میئر، وزیر اعلیٰ جس پارٹی کا، لوگوں کو یہ امید تھی چھینا گیا، دھاندلا ہوا، ریگنگ ہوئی، حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی دھاندلی جو کبھی نہیں ہوئی. 50 سیٹیں ہمارے حلقوں کی کم کی گئیں، اور ان کے حلقے 15,000 ووٹر پر، اور ہمارے 90,000 پر کوئی میچ ہی نہیں تھا. کھیل شروع ہونے سے پہلے 500 رن ایک ٹیم کو دے دیں تو کیا برابری کا مقابلہ نہیں تھا؟ ہم نے عقل مندی سے بائیکاٹ کیا. آج تینوں جماعتیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب تینوں میں سے بھی وہ 2 جو شہروں سے ووٹ لیتی ہے، تو میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں چیف ایگزیکٹو کی تعداد بڑھتی، فرض کر لیں، مثال دے رہا ہوں میں، کہ ایک ناردرن سندھ ہے، شمالی، ایک جنوبی، میں لسانی بنیادوں پہ انتظامی، ایک مغربی اور ایک مشرقی اور ایک وسطی سندھ،
5 ڈویژن ہے، یہ 5 اگر آپ وہاں انتظامی یونٹ بنا دیں تو ان 5 کا لڑکانہ کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوگا، سکر کا ہوگا، میرپور خاص کا، حیدرآباد اور کراچی کا. تو سر اس سے گورننس ٹھیک ہو جائے گی آپ کے مطابق؟ ہوگی، 100% ہوگی. اچھا. کمپٹیشن ہوگا. جب کراچی اور حیدرآباد کے میئر ایم کے زمانے میں مشرف صاحب کے کچھ اختیارات ملے تھے اور اس پر ہم نے پرفارم کیا، کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر بنایا، ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس. اور آج ورلڈ بینک کہتا ہے کہ یہ 4تھا ناقابل رہائش اور بدترین شہر. لیکن فاروق صاحب پھر بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی ہو گئی، یا ناصر شاہ صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا، شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا کہ سعید غنی صاحب نے تو یہ کہا کہ آپ لکھ لیں سندھ کے اندر نیا صوبہ کسی صورت نہیں بنے گا. سندھ کے لوگ یا پیپلز پارٹی پھر کیوں مخالفت کر رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ تو وہ بتائے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں بنے گا. ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مقدس گائے ہے اور یہ تو سیکرو سینکٹ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے آیت قرآنی اور کچھ بنیادی ہمارے ایمان اور عقائد میں باتیں ہیں، وہ سیکرو سینکٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 23 سال تک سندھ کا صوبہ وفاق کے پاس رہا ہے، 47 سے لے کر 1970 تک. تو اس وقت مطلب ہے کہ وفاق کے پاس اسے کیوں رہنے دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کوئی تحریک چلی کہ نہیں جی سندھ تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے، دنیا میں آنے سے پہلے سے تھا، تو لہٰذا باقی امریکہ میں نئی ریاستیں بن جائیں، یورپ کے تمام ممالک میں نئے صوبے بن جائیں، انڈیا میں، انڈونیشیا میں، پوری دنیا میں ہو جائے، لیکن پاکستان میں سب جگہ ہو، سندھ میں نہ ہو. تو وجہ تو بتائیں نہ ہو ہے، لیکن ریزن کیا ہے، کیوں؟ مطلب یہ اس کی کوئی تقدس، میں تو کہہ رہا ہوں نام وہی ہے. فرض کریں ناردرن سندھ، ایسٹرن سندھ، ویسٹرن سندھ، وسطی سندھ، غربی سندھ، شرقی سندھ، جنوبی شمالی سندھ، تو اس میں سندھ کی دھرتی ہوئی. پھر ایک گریٹر کاؤنسل بنا لیں جو سندھ کے نام کی، جو ساری کلیکشن آف، تاکہ یہ نہ ہو کہ کراچی والے سارے وسائل دیکھیں، وہ سارے وسائل جائیں گے، لیکن جب NFC ڈسٹریبیوٹ کرے گی سارے 5 ڈویژن میں کراچی کے چیف ایگزیکٹو کو، تو آج جو 4000 ارب کا 2000 کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے سندھ کو سالانہ، 2000 NFC دیتی ہے انہیں. تو 4000 ارب کا یہ بجٹ سالانہ جو پچھلے گزشتہ 15 سالوں میں 30,000 ارب روپے ملے انہیں، وہ کہاں گئے اس کا حساب دینا. ٹھیک ہے، لیکن فاروق صاحب آئین میں تو سر یہ بھی ہے نا کہ جس صوبے میں اگر آپ کوئی نیا صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو اس کی صوبائی اسمبلی نے پہلے تو قرارداد منظور کرنی ہے، حمایت کرنی ہے، تو وہ اسمبلی تو سر اس حق میں ہے ہی نہیں. اگر آرٹیکل 239 میں جی یہ رکاوٹ ہے تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. میں نے تو کہا نا، عوام کی بات کر رہے ہیں نا، تو ریفرنڈم کرا لینا، پورے ملک میں کرائیں ایک تو، اور کوئی ایسی ایجنسی یا ایسا کمیشن ڈھونڈیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی، اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان بھی اس سے اتفاق کرے کہ یہ ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اب ناگزیر ہے، یہ ملک کی ترقی تعمیر کے لیے، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ دنیا کے ساتھ دوبارہ آپ کا ایک رابطہ استوار ہوا ہے.